نیکیاں دینی پڑی, کسی کو گالی دی نیکیاں دینی پڑی, کسی کی غیبت کی نیکیاں دینی پڑی, یہاں تک کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. نماز کی نیکیاں ختم, حج کی نیکیاں ختم, صدقہ خیرات کی نیکیاں ختم, اچھے اعمال کی نیکیاں ختم, سب نیکیاں ختم ہو جائیں گی سوائے روزے کے. روزے کی اتنی نیکیاں ہوں گی, اتنی نیکیاں ہوں گی, اتنی نیکیاں ہوں گی کہ وہ ختم نہیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا چل باب الریان سے جنت میں داخل ہو جائے. ایک آدمی کو تو روزانہ افطار کرنا, ایک آدمی کو روز کا کھجور سے کراؤ. پانی کی بوٹل اگر 20 روپے کی بھیج دے, 20 روزے داروں نے افطار کر لیا تو 20 روزے داروں کا ثواب ملے گا. ہر آدمی نے اپنی اپنی طاقت کے مطابق تو خرچ کرنا چاہیے. کیا 100 روپے کا ڈبہ کھجور کا نہیں خرید سکتے آپ؟ کسی غریب کو ہی دے دیجیے, آپ گھر لے کے جاؤ افطار کر لو. کسی کے گھر کو دے دیجیے, کیا کسی مسجد میں دے دیجیے, کہیں کھانا پکا کے کھلا دیجیے. کچھ بھی افطاری کی آپ کی نیت ہے, آپ کرا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو ثواب. یاد رکھیے 30 روزوں کا آپ کو ثواب ملے گا, ہر روز ایک کا کرانے کا 30 اور لوگوں کا ثواب ملے گا. سوچیے پہلے تو روزے کا ثواب ہی اتنا بڑا ہے, ثواب ہی اتنا بڑا ہے, اور جب آپ کی نیت میں ہوگا روز ایک کو افطار کرائیں گے تو سوچیے کتنا ثواب آپ کے پاس جمع ہو جائے گا. ایک تو آپ کے روزے کا ثواب, سامنے والے کے روزے کا ثواب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جیسے اپنی طاقت ہے اس کے مطابق افطار کرانے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. پوری زندگی ٹھیلے میں ڈال دی. ہم بھی اپنا محاسبہ کریں, پچھلے رمضان میں جو عبادت کیے تھے کیا اس رمضان میں اس سے زیادہ عبادت کر رہے ہیں؟ اگر اس سے زیادہ عبادت کر رہے ہیں مطلب ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا, ورنہ پچھلے رمضان سے بھی کم عبادت کریں. پچھلے رمضان میں تو بھی ایک قرآن پڑھے تھے, اس رمضان میں وہ بھی نہیں ہوا. کہتے ہیں نا افسوس سے, پہلے تو عبادت ہوتی تھی, اس سال ہوئی ہی نہیں. سوچیے کہیں اللہ کا عذاب تو نازل نہیں ہوا کہ ہم عبادت کرنا بھول گئے. اللہ رب العالمین کو بھول چکے ہیں, اس عظیم مہینے کے اندر ہم نے بھول گئے. اس مہینے کی آمد سے پہلے یہ دل میں عہد ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی مکمل اطاعت کریں گے. جذب عمل ہونا چاہیے, اس مہینے میں عمل کرنا ہی کرنا. یہ اپنا عہد کر لیجئے کہ آنے والے رمضان میں انشاءاللہ ایسا عمل کریں گے کہ ہم نے اب تک اپنی زندگی میں کبھی ایسا رمضان نہیں گزارا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. سوچیں جو بھی 10 سال 20 سال 50 سال رمضان گزار چکے ہیں, ایسا رمضان گزاریے کہ اگر آنے والے رمضان سے پہلے اگر ہم مر گئے تو یہ رمضان ہمارا گزرا ہوا نجات کا ذریعہ بن جائے, جنت میں جانے کا ذریعہ بنے. ایسا رمضان گزارے, یہ ایسا رمضان گزارے جو ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرے. جذب اطاعت ہو, مکمل اللہ رب العالمین کا اطاعت کرنے کا جذبہ ہو, عمل کے میدان میں اترے. عمل کے ویسے ہی بڑے فائدے ہیں جیسے ذکر ہمیشہ ہم بیانات میں سنتے. اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. جو بھی کوئی نیک کام کرے, چاہے آدمی ہو یا عورت ہو, فلنحیینہ حیاتا طیبہ, ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. کیا ہماری زندگی پاکیزہ ہے؟ پاکیزہ سے مراد اطمینان, سکون, چین, جو ہم چاہتے ہیں وہ تمام چیزیں ہمیں ملے. ایمان ہمارے اندر موجود ہو. یہ چیزیں نہیں ہیں مطلب ہم عمل صالح نہیں کرتے, ہم عمل تو کر رہے ہیں لیکن صالح عمل نہیں کر رہے ہیں. نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن جیسی نماز ہونا ویسی نماز نہیں ہے. قرآن پڑھ رہے ہیں جیسی قرآن ہونا چاہیے ویسی قرآن نہیں ہے. صدقہ خیرات کر رہے ہیں جیسا صدقہ و خیرات ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین ظالم نہیں ہے, جو جیسے عمل کرتا ہے اس کے مطابق اجر بھی دے دیتا ہے. جو 10 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں سب کو برابر ثواب نہیں ملتا ہے, کسی کو کم کسی کو زیادہ. ایک ہی امام کے پیچھے ایک ہی ساتھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, 10 لوگ 10 روپے خرچہ کر رہے ہیں, سب کو برابر ثواب نہیں ملتا. ان کے اخلاص اور ان کی نیتوں کے بنا پر اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کون سا بندہ کس شان کے مطابق ایمان رکھتا ہے. جیسا ڈاکٹر تھرمامیٹر لگا کے بخار چیک کر لیتا ہے کتنی ڈگری, اللہ تعالیٰ دیکھ لیتا ہے کتنا ڈگری ایمان ہے. آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں میں ایسا کرتا ہوں میں ویسا کرتا ہوں, نہیں, کوئی ضرورت نہیں. وہ رب ہے, وہ جانتا ہے, ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ رب العالمین علیم ہے. کیسا جانتا ہے؟ مچھی چونٹی کے اگر پچھلے حصے پہ اگر انگلی رکھے تو چونٹی بھی چیخ مارتی ہے, اللہ تعالیٰ اس آواز کو بھی سنتا ہے. چونٹی بھی چیخ مارتی ہے, درد ہوتا ہے تو انسان چیخ مارتا ہے, جانور چیخ مارتا ہے, پرندہ چیخ مارتا ہے, چونٹی بھی چیخ مارتی ہے. اللہ تعالیٰ اس آواز کو بھی سننے والا ہے, وہ ساری چیزوں کو جاننے والا ہے. بہرحال جذب عمل تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عمل کے تعلق سے جگہ جگہ فمن کان یرجو لقاء ربہ, جو بھی شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے, فلیعمل عملا صالحا, چاہیے کہ وہ نیک کام کرے. کیسا نیک کام کرے؟ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور اپنے رب کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. جو بھی رب کے لیے کرے خالصتاً اللہ کے لیے کرے. خالصتاً, میں بارہ ہمیشہ کہتا ہوں, کچھ اعمال ایسے ہونا چاہیے جس کا علم نہ ہماری بیوی کو ہو, نہ بچوں کو ہو, نہ دوستوں کو ہو, نہ کسی کو ہو. جس کو کیا ہے اس کو بھی نہ ہو. یہی اعمال شاید ہمارے جنت میں جانے کا سبب بن جائے. بارہ ہمیشہ کہتا ہوں, اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ, میں اس سے پہلے شاید درس میں بھی یہ ذکر کر چکا ہوں کہ اگر اب کہا جائے کہ بور مار دو تو 10 لوگ کھڑے رہ جائیں گے, بور ہم مار دیں گے, ہم مار دیں گے, ہم مار دیں گے, کیونکہ بہت ثواب ملے گا, قیامت تک چلے گا. مسجد بنا دو ہم مار دیں گے. ہمیشہ میں کہتا ہوں بہت سارے لوگ ایسے بھی رہتے ہیں, ہم مسجد میں دیتے لیکن کہاں دیتے, وہ سامنے کی صف میں دیتے ہیں.
بہت سارے لوگ ہوتے صرف مسلح پہ مسلح بیچتے رہتے ہیں. مسلح کی ضرورت نہیں ہے. تارات خانے کو پیسے تو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں رہتا ہے, کوئی اور کام کے لیے وہ لوگ کوئی دینے کے لیے تیار نہیں. ہر ایک اپنی اپنی مرضی سے نیک کام بنا لیا ہے. بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے. آپ کے سچے دل سے 1 روپیہ دیا ہوا بھی صدقہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو پالتا ہے جیسے تم بکری کے بچے کو پالتے ہو, 1 روپے کو, یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی شکل میں ہو جاتا ہے. تو جذبے, جیسے میں نے کہا, جذبے اطاعت بن کر کے نیک عمل کریں گے. ورنہ شیطان نے جیسا دنیا میں تو اب رمضان کے پہلے تو شیطان دل میں نیت ڈال دیتا ہے نیک بنو گے تو بھوکے مر جاؤ گے, نیک بنو گے داڑھی رکھو گے تو نہ نوکری ملے گی نہ چھوکری ملے گی, کچھ نہیں ملے گی. یہ ہمارے ذہنوں میں, اس لیے بہت سارے لوگ شادی کے بعد داڑھی رکھتے ہیں. بہت سارے لوگ مصیبت اور پریشانی, خیر سدھر گئے وہ بھی اچھی بات ہے. جب سدھرے اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ ٹھوکریں ان کو سدھار رہے, بڑی اچھی بات ہے سدھرنا, لیکن ایک انسان کے لیے ضروری ہے. اس مہینے کے اندر سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. عام دنوں میں تو ہم سنت پڑھتے نہیں. کوشش کرے فرض نمازوں سے پہلے آئیں, نمازوں کے بعد جائیں, تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں. مسجد سے جس کا دل جڑا ہوتا ہے نا, کتنا فائدہ جانتے ہیں. ایک حدیث ہے مسند احمد کی, بڑی پیاری حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگ مسجد کے کھوٹے ہوتے ہیں, کھوٹا کسے کہا جاتا ہے, جس کو بیل جس پہ باندھا جاتا ہے اسے کھوٹا کہا جاتا ہے. جو لوگ مسجد کے کھوٹے ہوتے ہیں فرشتے ان کے دوست ہوتے ہیں. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ فرشتے ان کے دوست ہوتے ہیں. اور اگر وہ کبھی کسی وجہ سے مسجد میں نہ آئیں, بیمار ہیں, تو فرشتے ان کی عیادت کے لیے گھر چلے آتے ہیں. فرشتے ان کی عیادت کے لیے کہاں آتے ہیں؟ گھر چلے آتے ہیں. کن لوگوں کے؟ جو لوگ مسجد کے کھوٹے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگ مسجد کے کھوٹے ہوتے ہیں اگر کبھی کسی مصیبت اور پریشانی میں آ جائے تو فرشتے ان کی مدد کے لیے چلے آتے ہیں. تو کم سے کم رمضان میں تو مسجد کے کھوٹے بنیے. عام دنوں میں تو دل نہیں لگتا. ایسے کھوٹے نہ بنیے جیسے آج کل لوگ بنتے ہیں, سونے کے لیے چلے آئے, ظہر پڑھے سو گئے, عصر پڑھے سو گئے, مغرب پڑھے سو گئے, کیا بہت تھک گئے, کیا کرے, ایک پارہ پڑھ لی, بہت تھک گئے, سو گئے. ایسے کھوٹے نہ بنیے. لیٹ رہے کوئی بات نہیں, منع نہیں ہے, لیکن لیٹے لیٹے سورہ فاتحہ پڑھیے, لیٹے لیٹے قل هو اللہ احد پڑھیے, لیٹے لیٹے جتنی دعائیں, جتنی قرآن مجید کی آیتیں یاد ہیں وہ پڑھیے. یہ تو ہم کر سکتے ہیں. گاڑی پہ چل رہے ہیں, کم سے کم سورہ فاتحہ بار بار پڑھتے جائیں, کوئی گنتی کی کوئی ضرورت نہیں, آپ پڑھتے رہیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, چلتے چلتے پڑھیے, آتے آتے پڑھیے, جاتے جاتے پڑھیے. رمضان میں اتنا جذبے تھا کہ مسجد سے دل جوڑ لی. یاد رکھیے یہ مہینہ پیسے کمانے کے لیے ہم نے بنا لیا. اللہ نے 11 مہینے دیے ہیں, اس میں پیسے کمائیے. اس مہینوں کو پیسے کمانے کے لیے نہ بنائیے. آگے میں ذکر کروں گا, ورنہ یہ مہینہ سیزن, اس میں ہم زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کی کوشش کرتے ہیں. بلکہ اس مہینے میں یہ ذہن بنائیے محنت کرنے کا. عام دنوں کی طرح دن نہیں گزارنا ہے, جیسے عام دن گزر رہے ہیں, اٹھ رہے, کھا رہے, پی رہے, زندگی ویسے زندگی, بلکہ ہمیں اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا ہے, تراویح پڑھنا ہے, صدقہ و خیرات کرنا ہے, ذکر کرنا ہے, قرآن پڑھنا ہے, مختلف قسم کی عبادتیں کرنا ہے. یہ سوچ کر گزارے, جیسے میں نے کہا آخری رمضان سوچ کر گزارے. یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے, آ رہا ہے, مل رہا ہے, بڑی نعمت ہے. یہ ایسا رمضان گزارے کہ ہماری مغفرت کر لی. اسی طرح اس کا شیڈول بنائیں. دنیا میں شیڈول بناتے ہی نہیں, دنیا کی معمولی چیزوں کا شیڈول بناتے ہیں. کہیں جانا ہے بمبئی کو, 7 بجے جانا ہے, 8 بجے کھانا ہے, 9 بجے ملنا ہے, 3 بجے کی ٹرین پکڑنا ہے, پھر 4 بجے وہاں جانا ہے. معمولی کام کا شیڈول ہوتا ہے ہمارے پاس. شادی میں جانا ہے, وہاں سے پھپھو کو ملنا ہے, پھر خالہ کے پاس جانا ہے. ہر چیز کا شیڈول ہوتا ہے. دینی کام کا کوئی شیڈول ہی نہیں ہوتا. مل گیا کر لیے, نہیں ملا غنیمت. ضروری واجب تھوڑی ہوتا ہے نماز پڑھنا. مل گئی 1 رکعت, چلو اچھی بات ہے, نہیں ملی چھوڑ دیے, کیا ہونے والا ہے. ہر چیز کا شیڈول ہوتا ہے. شادی آ رہی, پورا نظم و ضبط ہوتا ہے. آج کپڑے خریدنا ہے, کل پلنگ خریدنا ہے, پرسوں بستر خریدنا ہے, پھر دعوت دینا ہے, پھر کارڈ لانا ہے. ہر چیز کا شیڈول ہوتا ہے. جو رمضان اتنا عظیم مہینہ آ رہا ہے, اس کا شیڈول کیا ہے ہمارے پاس؟ اس کا شیڈول کیا ہے؟ آج ہر کام کی منصوبہ بندی ہے, لیکن رمضان المبارک جو اتنا عظیم مہینہ ہے, خالی شیڈول یہ ہے, کھانا کیا ہے, پینا کیا ہے, سحری میں کیا کرنا ہے, افطار میں کیا کرنا, تیل کے ڈبے لاجیے, کھانے کے ڈبے, حلوہ کیا پکانا ہے, کھانا کیا پکانا ہے. یہی فکر ہے, صبح سے شام تک یہی فکر. یہ ہمارے شیڈول میں ایک لمحہ قیمتی ہے. یاد رکھیے, ایک لمحے کو بھی ضائع برباد نہ کریں. رمضان ایک ایسا مہینہ, ابھی سے سوچ لیجئے کہ اس مہینے کا ایک لمحہ ایسا شیڈول بنائیں کہ ایک لمحہ بھی ہم ضائع اور برباد نہ کریں. ضائع اور برباد نہ. اگر اللہ نے مال دیا تو ابھی سے خریدی کر لیجئے. بچوں کے کپڑے خرید لیجئے, جو بھی ہماری ضروریات زندگی. خواتین کے لیے بھی ضروری ہے. اکثر خواتین کا رمضان میں مسالہ پیسنے میں ٹائم چلے جاتا. صبح اٹھے تو افطار کے پکانے کی فکر, افطار ختم ہوئی تو سحری پکانے کی فکر پکانے میں پوری فکر چلے جاتی. کوشش کریں رمضان میں ہلکی پھلکی غذائیں کھائیں. روزہ بھوکا رہنے کا نام ہے, خوب کھانے کا نام نہیں.
اتنا گھر میں کھانے کے بعد بھی مرد حضرات اور باہر بھی کھاتے ہیں، حالانکہ رمضان میں کسی کے گھر میں خراب کھانا نہیں بنتا، سب کے گھر میں اچھا کھانا بنتا ہے، اس کے بعد بھی اور باہر کھاتے ہیں۔ بہرحال کوشش کرنا چاہیے کہ خریداری پہلے کر لیں۔ ایسا شیڈول ہونا چاہیے اہل ایمان کے لیے تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کاروبار بند رکھ سکتے تو بند کر دینا چاہیے۔ 1 مہینے کے لیے کاروباری، اب بہت سارے لوگ کہیں گے یہ تو بڑا سختی والا معاملہ ہے، یہ بڑا سختی والا معاملہ۔ اس میں ایک چیز ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں کے کاروبار رات میں ہیں وہ لوگ صبح مسجد میں بیٹھ جائیں۔ بھائی رات کے کاروبار والوں کو عصر تک تو کوئی کام نہیں ہوتا، عصر تک مسجد میں قرآن مجید پڑھیں۔ جن لوگوں کے صبح کاروبار ہے وہ عصر میں دکانیں بند کر دیں، عصر کے بعد سے اپنے آپ کو پورا نماز ذکر و دعا کے لیے وقف کر دیں۔ یہ سیزن ہے نیکیوں کا۔ جیسے کاروبار میں سیزن ہوتا ہے، 2 مہینے ایسا سیزن ہوتا ہے کہ انسان اتنا مال کماتا ہے، اتنا مال کماتا ہے، 8 مہینے نہیں بھی کمایا تو سکون سے بیٹھا رہتا ہے۔ 2 مہینے سیزن میں کماتا ہے انسان، شادی کا سیزن آتا ہے، دیوالی کا سیزن آتا ہے، عید کا سیزن آتا ہے، سیزن میں اتنا پیسہ کما لیتا ہے، پھر وہ کما کے جب بیٹھ جاتا ہے تو اس کے بعد مہینے میں کاروبار چلے یا نہ چلے انسان کے پاس سکون رہتا ہے، میرے پاس مال ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ایسی عبادتوں میں گزرنا چاہیے کہ 11 مہینے اطمینان اور سکون کے ساتھ گزرنا چاہیے۔ ایسی عبادت اس میں ہونا چاہیے، اس مہینے میں ایسی عبادت ہونا چاہیے کہ 11 مہینوں میں انسان کو اپنے رب پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ جب دعا مانگوں گا میرا رب میرا قبول کر لے گا۔ 11 مہینے میں ایسا عالم ہونا چاہیے کہ اگر نماز نہ پڑھے تو بے چینی ہونا چاہیے، قرآن نہ پڑھے تو دل نہیں لگنا چاہیے، ایسا ماحول ہونا چاہیے۔ اب ایسی ذہن اور سوچ کب بنائیں گے؟ میں بارہ پھر کہہ رہا ہوں، جو لوگ بند کر سکتے ہیں بالکل بند ہی کر دیں۔ مطلب تھوڑا بہت اگر کوئی کماتے ہیں تو 1 مہینے کے لیے 10-15 ہزار روپے کماتے ہیں تو کوشش کرنا چاہیے کہ تھوڑے دن پہلے اتنا کما کے رمضان میں بند کر دیں۔ لیکن کسی کو ضروریات ہے تو وہ کریں، اور بہت سارے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کاروبار، تو اس کا ایک سسٹم رکھیں کہ کم سے کم وقت اسے دیں، زیادہ سے زیادہ وقت مسجد کو دیں، زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں لگائیں، زیادہ سے زیادہ۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ہم خود بھی سدھر سکتے ہیں، ہماری بیویوں اور بچوں کو بھی سدھار سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا ہماری بیوی نیک نہیں ہے، ہمارے بچے نیک نہیں ہیں، یہ مہینہ نیک بنانے کا ہے۔ رمضان شروع ہوتے ہی 3 قرآن خرید کے لے کے آؤ، خود بھی پڑھو، بیوی کو پڑھو، بچوں کو پڑھو۔ 1 قرآن مت لاؤ تو پڑھ لے پھر میری باری پھر تیری باری، نہیں، 3 قرآن لا لیے، تینوں مل کے ایک ساتھ روزانہ سحر سے پہلے ایک صفحہ پڑھ لیے، افطار سے پہلے ایک صفحہ پڑھ لیے۔ سوچیے کتنا بابرکت گھر ہوگا جس کے اندر افطار سے پہلے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، سحر کے بعد قرآن پڑھ رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، سب کے لیے ایک ایک قرآن موجود ہے۔ کیا ہمارے گھروں میں سب کے لیے قرآن موجود ہے؟ 10 لوگ ہیں تو 1 قرآن کافی ہے۔ ابھی ابا پڑھ رہے پھر ان کے بعد میں پڑھ لیتا ہوں، ان کے بعد آتا ہی نہیں ہے، ہم سو جاتے ہیں۔ سب ایک ساتھ ایک کمرے میں پڑھیں۔ کوشش کریں کہ ہمارے گھروں میں جن کے گھروں میں زیادہ روم ہے، ایک روم بنا لیں کہ وہاں سب بیٹھ کر مکمل طور پہ عبادت کریں۔ کوشش کریں، ہو سکتا ہے، کوشش کرنے میں کوئی نہیں۔ تو یہ ایسا سیزن ہے جس میں ہم اپنے گھر کی خواتین کو بھی نیک بنا سکتے ہیں۔ آپ اپنی گھر کی خواتین کو قرآن پڑھنے کا عادی بنا سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کو خواتین کو نمازی پڑھنے کا فوکس کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، ان کو سمجھائیں دین کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ اس مہینے میں انسان جو ہے دینی کاموں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک عظیم کام یہ بھی ہے کہ دعوت کا کام کریں۔ دعوت کا کام کرنے کے لیے بڑا اچھا مہینہ ہے۔ دعوت سے مراد یہ نہیں افطار پارٹی سحری پارٹی، دعوت کا مراد یہ ہے کہ دین کا کام کرنے کے لیے یہ بڑا مہینہ ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر مسجد سے مائل ہوتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، کیونکہ مسجد میں رمضان میں نئے نمازی آتے ہیں نہیں آتے، بالکل نئے نمازی آتے ہیں۔ ان نئے نمازیوں کا ہمیں استقبال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سال بھر مسجد میں نہیں ملتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف رمضان کو رمضان آتے ہیں، سال بھر وہ کیا ہوتے ہیں مسجد میں نہیں ہوتے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا ذہن کیسے دیندار بنایا جائے۔ بھائی بڑی مشکل سے رمضان میں آیا ہے، اب ہم کو موقع ملا ہے، اس کو دین سمجھائیں، اس کو دیندار کیسا بنایا جائے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ لیکن بعض اوقات ہم ہی بڑی حقارت سے دیکھتے ہیں، ہاں آ گئے رمضان کے مسلمان، جو روز نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں، آ گئے رمضان کے مسلمان، غرور سے بولتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو روز نماز کو آتے ہیں، ہمیں کوئی جگہ نہیں مل رہی، رمضان کو رمضان آ رہے اور آگے آگے پڑھ لے رہے ہیں۔ ایسے بھی لوگ بولنے والے، ان کا بھی استقبال کیجیے، ان کا ذہنی مزاج بنائیں۔ ہم اللہ کے بندوں ایسے لوگوں کے ساتھ ان کا نرمی سے استقبال کریں، ان کا احترام، ان کے ساتھ ہمدردی کریں۔ اگر ہم کہیں گے رمضانی مسلمان آ گئے، آ تو رہا ہے، وہ آ تو رہا ہے، رمضان کی قدر تو کر رہا ہے، کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ رمضان کی بھی قدر نہ کریں؟ آ رہا ہے نا، رمضان کی قدر کر رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ رمضان کی بھی قدر نہ کریں۔ رمضان میں مسجدوں کو آنا چھوڑ دیں،
बहरहाल ये जो महीना है दावत के लिए भी बड़ा बेहतरीन महीना है। हम कोशिश करें कि इसमें दावत और तबलीग को कैसे अंजाम दें, कैसे लोगों को दिलों को मस्जिद से जोड़ें, उनको ये बताएं। खाली भन भन घूमते कोई मज़ा नहीं आता था, लेकिन मस्जिद में आ रहे हैं, आप कितना इत्मीनान दिख रहा है, कुरान पढ़ रहे हैं, क्या आपको खुशी महसूस हो रही है या नहीं हो रही है, नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज़ें वैसे पढ़ने की तलकीन करें, उनके इबादतों में जज्बे पैदा करें, दावत का काम बेहतर से बेहतर अंजाम दें, ताकि जो मुसलमान साल भर नहीं मिलते, सिर्फ रमज़ान में मिलते हैं, वो रमज़ान के बाद भी कायम और दायम रहें। ये हमारा मामला होना चाहिए। तो ये इस रमज़ान मुबारक में ये भी काम होना चाहिए। इसी तरह जैसे ये रमज़ान आ रहा है, रोज़े का महीना, जैसे मैंने अभी कहा, रोज़ा सोचते ही ये ना सोचे इफ्तारी सहरी मीठा खाना, बल्कि रोज़ा सोचते ही अल्लाह का तक़र्रुब, अल्लाह की क़ुर्बत, ये हमारे जहनों में आना चाहिए। याद रखिए खाली नफली रोज़े का ये फ़ायदा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन सामा यौमन फ़ी सबिलिल्लाहि बअदल्लाहु वजहहु अनिन नारि 70 खरीफा। जो आदमी एक नफली रोज़ा रखता है, जो आदमी एक नफली रोज़ा रखता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन जहन्नम की आग को उसके चेहरे से 70 साल की मसाफत के बराबर दूर कर देगा। कौन से रोज़े को? नफली रोज़े को। अभी तो फ़र्ज़ रोज़े, इसका कितना फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला फरमाता है, सोमली व अना अज़्ज़िबिही, रोज़ा मेरे लिए है, मैं हूँ उसका बदला देने वाला। और सुफियान बिन उयैना ने इसकी तशरीह एक बड़ी प्यारी की है कि जो रोज़ेदार होंगे उसको रैयान से बुलाया जाएगा। बाबू रैयान एक जन्नत का दरवाज़ा है। उन्होंने लिखा कि जो अल्लाह के नबी ने फरमाया मुफलिस कौन है? सहाबा ने कहा कि मुफलिस वो है जिसके पास दिरहम और दीनार नहीं है। आपने कहा इस उम्मत का मुफलिस वो नहीं है जिसके पास माल और दौलत नहीं, बल्कि इस उम्मत का मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन आएगा, बहुत नेकियां होंगी, नमाज की, हज की, सदका खैरात की, बहुत सारी नेकियां होंगी, लेकिन किसी को मारा था, नेकियां देनी पड़ी, किसी को गाली दी, नेकियां देनी पड़ी, किसी की ग़ीबत की, नेकियां देनी पड़ी, यहाँ तक कि सारी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी। नमाज की नेकियां ख़त्म, हज की नेकियां ख़त्म, सदका खैरात की नेकियां ख़त्म, अच्छे अमाल की नेकियां ख़त्म, सब नेकियां ख़त्म हो जाएंगी सिवाय रोज़े के। रोज़े की इतनी नेकियां होंगी, इतनी नेकियां होंगी, इतनी नेकियां होंगी कि वो ख़त्म नहीं होंगी। अल्लाह ताला उससे कहेगा चल बाबू रैयान से जन्नत में दाखिल हो जाए। पहले रोज़ा भी वैसा होना चाहिए, लेकिन खाली खुश होने से नहीं होता, रोज़ा भी वैसा होना चाहिए, झूठ से पाक, धोखे से पाक, हराम माल से पाक, ग़ीबत चुगलियों से पाक, कीना कपट से पाक, हराम खोरी से पाक, धोखाधड़ी से पाक। एक बार कोशिश तो करके देखिए कि इस साल मैं रमज़ान में गुनाह नहीं करूँगा, किसी भी किस्म का गुनाह नहीं करूँगा। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे। ऐसा गुजार करके तो देखिए, तब मन लगेगा कि वाकई रमज़ान भी आया था। ऐसा लगना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी का पहला रमज़ान ऐसा गुजरा। एक बार हमें कोशिश करके देखना चाहिए, क्योंकि रमज़ान का मकसद ही क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि पिछली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए। किस लिए? लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद कि तुम मुत्तक़ी परहेज़गार बन जाओ। रोज़े का मकसद ही तक़वा है। अब जब इंसान रोज़ा रख रहा है तो खाना नहीं खा रहा, पानी नहीं पी रहा, हलाल चीज़ों से रुक रहा है ना। जब एक इंसान हलाल चीज़ों से रुक सकता है तो फिर हराम चीज़ों से क्यों नहीं रुक सकता? ऐसा मत करो, या फतुमिनूना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबादिल किताब, तुम बाज़ चीज़ों पर ईमान लाते हो और बाज़ का इनकार करते हो। जो अच्छा लगा ईमान ला लिया, जो बुरा लगा, आज क़िबले की तरफ पैर करके रुकना हमको बुरा लगता है ना, पीट करना बुरा लगता है, लेकिन अल्लाह के सामने, क़िबले के सामने खड़े रहना हमको बड़ा गिना गुजरता है। बड़ा हम झटके का माल नहीं खाते। अगर यूरोप में भी चले गए तो हम झटके का, हराम का माल नहीं खाते, मुर्गी झटके के नहीं खाएंगे, लेकिन यहाँ जुए के, हराम माल, सूद के सब पैसे खाएंगे, वो हमें बुरा नहीं लगता, वो बुरा नहीं लगता। हराम खा वहाँ नहीं खाएंगे, टोटा, मटरेल, सिगरेट ज़रूर पिएंगे, ये हराम चीज़ों में से। ये तो हमारी अकल भी मानती है ये हराम है। कुरान की दलाइल तो छोड़िए, ये अकल भी मानती है। कैसे मानती है जानते हैं? एक अकली दलाइल सिर्फ 2-3 चीज़ें देकर करो कि ये टोटा, सिगरेट, ये हराम कैसे। हम जो है खाना खाते हैं, टॉयलेट में खाना खाते क्या? नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि वो गंदी जगह पे पाक चीज़ नहीं खाई जाती। जबकि वहाँ बैठ के सिगरेट भी पीते हैं और पूड़ी भी खाते हैं, क्योंकि हमको मालूम है गंदी जगह गंदी चीज़ खाई जा सकती। रास्ते में अगर खाना गिरा हुआ खाने की चीज़ तो उठाकर एहतराम साफ़ करके रख देते हैं। क्यों? हमारी अकल कबूल करती है कि पाक और साफ़ चीज़ है, इसे उंगलना नहीं चाहिए। कोई बीड़ी सिगरेट नजर तो पैर से कुचल देते हैं, क्योंकि हमको मालूम है वो ख़राब चीज़ है। हलाल चीज़ खाते हैं तो बिस्मिल्लाह बोल के खाते हैं। सिगरेट, जर्दा खाते पीते टाइम बिस्मिल्लाह नहीं बोलते। अगर कोई बिस्मिल्लाह बोलता है तो उससे बड़ा बेईमान कोई नहीं होगा दुनिया में, क्योंकि हमारी अकल भी कबूल नहीं करती। दलाइल तो अलग जगह है, क्योंकि दलाइल भी तो लोग कहते हैं मकरूह है, ऐसा है वैसा, सब अपनी जगह है। अकल भी तो नहीं मानती है, तबीयत भी तो नहीं मानती कि हराम चीज़ है।
عہد کیجیے اللہ تعالیٰ اس رمضان سے جو لوگ عادی ہے اس کو بچا لیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان لوگ تمام لوگوں کو یہ حرام چیزوں سے کھانے سے بچا لے. تو یہ روزہ صرف بھوکا رہنے کا، پیٹ کا روزہ نہیں ہے، آنکھ کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے. کان کا حرام چیزیں نہ سنیں، غیبت چغلی غیبت کی مجلسوں میں نہ بیٹھے، گانے نہ سنیں، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. آنکھ کا روزہ ہے، بازاروں میں گھوم رہے عورتوں کو دیکھتے پھر رہے ہیں. ہماری بھی عورتیں پورے بازاروں میں فیشن کرتے ہیں. عورتوں کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو پھر کیا کہتے؟ بابرکت مہینے میں بے حیائی کے مناظر کرتے بازاروں میں گھوم رہی. مردوں کو شرم آنا چاہیے. جا رہے ہیں چوڑیاں لینے، کپڑے لینے، لوگوں کے روزے خراب کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں. سوچیے کتنی بھینکر بات ہوگی کہ ہمارے گھر کی خواتین لوگوں کی آنکھوں کا زینت کا ذریعہ بن رہی، وہ بھی اس مہینے کے اندر. کتنے بڑے گناہ ہم سے ہو رہے ہیں. کیا آج ہم رکا سکتے ہیں اپنی خواتین کو؟ آج ہی ابھی 8 دن ہے، آج ہی خریدی کرا لیجیے. بیگم کیا کیا خریدنا سب خریدے. رمضان میں کوئی خریدی نہیں ہوگی، ایک چپل کا ایک ٹکڑا بھی خریدی نہیں ہوگی، ایسی خریدی کرا لی. کیونکہ رمضان خریدی کا جیسے میں نے کہا مہینہ نہیں ہے. تو روزہ جو ہے ہم جتنا روزہ اچھا رکھ سکتے ہیں اتنا اچھا رکھیں، تمام برائیوں سے پاک. کوشش کریں خالی روزہ رکھنے، کیونکہ روزہ رکھ کے جو جھوٹ بولتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، صرف اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھ رہا ہے، بھوکا پیاسا رہ رہا ہے. تو روزے کا جو مقصد یہ ہے تقویٰ. اگر ہماری زندگیوں میں تقویٰ آ رہا ہے تو روزہ اچھا، ورنہ روزہ خراب ہے. اسی طرح تلاوت قرآن مجید. دیکھیے میں ایک اہم تلاوت قرآن کے فضائل بہت ہیں، مسائل بہت ہیں، صرف ایک اہم نقطہ آج کے آپ کے سامنے ذکر کرتے چلوں. امام مالک رحمہ اللہ جو تھے، رمضان کا جب مہینہ آتا تھا تو کہتے تھے ھذا شہر القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے. امام مالک درس حدیث بند کر دیتے تھے. درس حدیث کا درس دینا بڑی اچھی بات ہے، درست سننا. امام مالک درس حدیث بند کر دیا کرتے تھے، کہتے تھے ھذا شہر القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے. لا کلام الا فیہ مع القرآن، اس میں قرآن کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کی جائے گی. اب سوچئے امام مالک جب درس حدیث بند کر سکتے ہیں تو کیا آپ واٹس ایپ بند کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ واٹس ایپ بھی چلاتے ہیں تو دینی کام بول کے چلاتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں واٹس ایپ چلانے کی. درس حدیث بند ہو رہا ہے، کوئی دعوت تبلیغ، کوئی آپ کی دعوت سے کوئی انقلاب آنے والا نہیں. میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، یہ فارورڈ ادھر ادھر کرنے کے بجائے اپنے جسموں میں فارورڈ کر دو، دنیا میں انقلاب آ جائے گا. کیونکہ وہ چیزوں کی دوسروں سے زیادہ ہمیں اپنے آپ کو ضرورت ہے، دوسروں سے زیادہ ہمیں اپنے آپ کو ضرورت ہے. تو کوئی ضرورت نہیں. ہم واٹس ایپ صرف کوشش کریں کہ اس مہینے میں رمضان میں صرف 2 منٹ دیکھ لیں. گروپ کے تو میسج بالکل نہ دیکھیں. ہاں پرسنل، جیسے بہت سارے لوگ بہت بڑے کام ہوتے ہیں کہ دیکھنا ضروری ہے، دیکھنا تو پرسنل کوئی میسج ڈالتا ہے ضرورت کا تو دیکھ لے. گروپ کا میسج دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. سب وہی ریپیٹ، یہ بھی گروپ میں آ رہا ہے، وہ بھی گروپ میں آ رہا ہے، وہ بھی گروپ میں آ رہا ہے، یہاں آ رہا ہے، وہاں آ رہا ہے. اور کوشش کریں کہ رمضان میں کوئی میسج ہی نہ ڈالیں. امام مالک درس حدیث ہی بند کر دی. کیا ضرورت ہے میسج ڈالنے کی؟ کیوں لوگوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں، لوگوں کا بھی وقت ضائع. کوئی ضرورت نہیں. یہ مہینہ صرف قرآن مجید کی تلاوت کا ہے. جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کیجیے. بعض اہل علم نے یہاں تک کہ لکھا کہ 3 دن میں قرآن مجید ختم کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن رمضان میں ہر روز قرآن مجید ختم کر سکتے ہیں آپ. رمضان میں اس کی اجازت ہے، اہل علم نے لکھا ہے. اتنا قرآن پڑھنا ہے، بڑی طاقت سے پڑھتے ہیں. ایک مہینے میں ایک پارہ، ایک قرآن مکمل ہوگا تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ میٹھے میٹھے بھی بانٹ دیتے ہیں کئی جگہوں پر کہ اس سال میں نے پہلی بار پوری قرآن پڑھ لیا. ایسے بھی معاملات بہرحال ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ جو مہینہ ہے قرآن کی تلاوت کا مہینہ، اتنی، کیونکہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اس مہینے میں تو 700 گنا تک بڑھا کر دی جاتی ہے. نہیں پڑھنے آ رہا، بار بار قل اللہ احد پڑھیے، بار بار سورہ فاتحہ پڑھیے، بار بار جو آیتیں یاد پڑھیے، جتنی آیتیں یاد پڑھی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت قرآن 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 اتنا لگا لیجئے کہ رمضان کے بعد قرآن نہ پڑھے تو بے چینی محسوس ہونے لگے. تب جا کر ہمیں فائدہ ہوگا کہ واقعی قرآن ہم نے پڑھا ہے. فارمیلٹی کے لیے بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، پڑھ لیے 15 منٹ میں پورا ایک رکوع ہو گیا، جلدی سے بند کرے چلتے بنے. ایسا نہیں. قرآن کے بھی آداب ہیں. پڑھیں، اچھے سے پڑھیں، ایک صفحہ ہی پڑھیں. کوئی ضروری نہیں بہت سارا. میں نے اسے کہا کوالٹی ہونا، کوانٹٹی نہیں ہونا. ایک صفحہ پڑھیے، اطمینان سے پڑھیے، اطمینان سے پڑھیے. جتنا ہو سکتا اتنا پڑھیے. کوشش کیجیے. آپ کے دل میں نیتیں ہوں گی. اگر آپ یہ نیت کرتے میں 3 قرآن ختم کروں گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور توفیق عطا کرے گا. آپ پڑھیں گے. کوشش کریں. اس سال کم پڑھا، آئندہ سال اور زیادہ پڑھیں گے، اس کے بعد اور زیادہ ہم پڑھیں گے. یاد رکھیے رمضان کا تعلق روزے سے زیادہ قرآن سے ہے. رمضان کا تعلق روزے سے زیادہ قرآن سے، یاد رکھیے. اس لیے اللہ نے اکثر جب قرآن کا تذکرہ کیا روزے سے پہلے اس کا تذکرہ کیا. تو اس کا تعلق قرآن کا زیادہ رمضان سے ہے. اس کو ہمیں زیادہ پڑھنا چاہیے. شفاء لما فی الصدور، جیسے اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے.
اب بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ہارٹ اٹیک کڈنی اس کی شفا ہے. نہیں، اس کی شفا کیا ہے؟ دل کی بیماری کی، شرک بدعت کی، نا کپٹ، حسد، جلن، تکبر، یا اسی بیماریاں، اس کا علاج دنیا میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے کیا؟ کہیں غیبت کی کوئی گولی ہے کھا لی تو غیبت نہیں کرے؟ تکبر کی کوئی گولی ہے کھا لی تو تکبر ہی ختم ہو گیا؟ ایسا ہے کیا کہیں؟ مال کی چاہت نہیں ہونا، اس کی گولی کھا لی مال کی چاہت ختم ہو گئی؟ اسی نہیں. یہ تمام بیماریوں کا ایک ہی علاج ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے. وہ شفاء لما فی الصدور، دلوں کی بیماری کی شفا اسی میں. سارے مسائل میں اکثر حال ہی میں غور کر رہا ہوں، میں کئی جگہ یہ بھی لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں نا، بری موت سے نہیں مرتے، حادثات میں نہیں مرتے، ایکسیڈنٹ میں نہیں مرتے، لیڑ پڑ کے بھی نہیں مرتے. جیسا کہ آج کل بہت سارے بوڑھے لوگ بستر پہ پڑے ہیں، منہ میں پانی ڈالنا پڑ رہا ہے، ٹوائلٹ باتھ روم جگہ پہ کر رہے ہیں، بہت سارے مسائل ہو رہے ہیں. لیکن جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں نا، بری موت سے نہیں مرتے. اچانک مرتے تو سبھی ہیں، لیکن ایسا بری موت سے پریشان ہو کے نہیں مرتے. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے، جو آدمی قرآن پڑھتا ہے نا، اس کا گھر کے اندر خوف اور دبدبہ پایا جاتا ہے. کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ اس کے خلاف بول سکے. مسائل ہوتے ہیں، لیکن جو آدمی قرآن پڑھتا ہے نا، اس کے برکات ہی الگ ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نیک تھے کہ آپ کی ہیبت اور جلالت 1 مہینے کے مسافت کے برابر لوگوں کے دلوں میں پائی جاتی تھی. 1 مہینے کی مسافت جتنا چلتے تھے، اتنی دور تک جتنی قوم بستی تھی، اتنی قوم کے اندر اللہ کے نبی کا ڈر اور خوف پایا جاتا تھا. اہل علم نے لکھا کہ جو آدمی جتنا نیک ہوگا اس کا اتنا ڈر اور خوف پایا جائے گا. ہم اتنے بھی نیک نہیں کہ ہمارے گھر میں ہمارا ڈر اور خوف پایا جائے. قرآن پڑھیے، آپ کے بچوں کے اندر آپ کا خوف ہوگا، کبھی پلٹ کے جواب نہیں دیں گے. ورنہ آج ایسے بھی بچے ہو گئے، حال ہی میں ایک بچے نے اپنے باپو کا شکر کرو میں تم کو مار نہیں رہا ہوں، فلاں تو مار بھی رہا ہے، ایسے کہہ رہے ہیں. ایسے بھی بچے مل رہے ہیں، باپ کا کالر پکڑ کے مارنے والے بھی مل رہے ہیں. قرآن پڑھیے، بچے آپ کے فرما بردار ہوں. قرآن پڑھیے، مسائل نہیں آئیں گے. قرآن پڑھیے، مصیبت اور پریشانیوں میں صبر آپ کے دلوں میں آئے گا. قرآن پڑھیے، اللہ آپ کو بے نیاز کر دے گا. قرآن پڑھیے، سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے. قرآن پڑھ کر تو دیکھیے، دنیا کے اندر انقلاب قرآن سے ہی آیا، صحابہ کے اندر انقلاب قرآن ہی سے آیا. وہی جو صحابہ جو بکریاں چرانے والے تھے، قرآن پر عمل کر کے ہمارے رہبر اور رہنما بن گئے. ہمیں کہہ دیا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جیسے صحابہ ایمان لائے ہو ویسے ہی ایمان لاؤ گے تو ہدایت پر ہو جاؤ گے. کیوں ہم نہیں پڑھ رہے ہیں؟ 1 صفحہ تو پڑھیے، آدھا صفحہ تو پڑھیے، 1 آیت تو پڑھیے. معمول بنائیے، رمضان میں جتنا پڑھیں گے بعد میں بھی آپ اس کو پڑھیں گے. ویسے اس کے بہت سارے فضائل سے وہ بھی ایک فضیلت ہے کہ جس گھر میں قرآن پڑھی جاتی ہے، اہل آسمان کو، فرشتوں کو جب زمین پہ نظر ڈالتے ہیں، جو گھر میں قرآن پڑھتے ہیں نا، وہ گھر تاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. جیسے ہم آسمان میں تارے چمکتے ہیں نا، تو فرشتے جب زمین پہ دیکھتے ہیں جن گھروں میں قرآن پڑھی جاتی ہے، وہاں تارے چمکتے دکھتے ہیں. سوچیے ہمارے گھر دکھ رہے ہیں یا نہیں دکھ رہے ہیں؟ ورنہ ہمارے گھروں میں تو فلمیں، ٹی وی، سیریل ہیں، اسی میں ہم پریشان ہیں. خیر وہ ایک الگ بحث ہے. رمضان کے فضائل کے تعلق سے جمعہ کے اندر خطبات ہوں گے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں بیان ہوئی. اسی طرح اس مہینے میں تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے نزدیک تراویح کی عظمت ہے، لیکن عشاء کی عظمت نہیں ہے. 1 رکعت چھوٹ رہی، 2 رکعت چھوٹ رہی. تراویح سے زیادہ اہم عشاء کی نماز ہے. تراویح سے زیادہ اہم عشاء کی نماز ہے. ہوتا یہ کہ اکثر لوگ عشاء کی نماز میں 1 رکعت چھٹی، 2 رکعت چھٹی، قاعدے میں کوئی دوسری نماز پڑھ رہا ہے. یاد رکھیے، دوسری جماعت بنا کر پڑھانے سے پڑھنے والوں کو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا. یہ ذہن بنا لیجیے. بعض اہل علم نے کہا ہے کہ جو بہت سارے لوگ دوسری جماعت بناتے ہیں، اگر کوئی عذر کی وجہ سے بنائے الگ بات ہے. عذر کی وجہ سے خالی چپ بھی شادی میں ہیں، ادھر بیٹھ گئے گپے مار لیے، آ کے دوسری نماز بنا رہے ہیں. دوسری جماعت جب بنا رہے ہیں تو آپ کو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ آپ نے عذر کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑی، بلکہ آپ نے لاپرواہی کی وجہ سے نماز چھوڑی. لاپرواہی کی وجہ سے نماز پڑھے. تو اس مہینے میں جو قیام رمضان کا فائدہ، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، ہم اس کے فضائل سنتے. جو رمضان صرف تراویح قیام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو اس سے زیادہ اہم لیکن یہ عشاء کی نماز. عشاء کی نماز بڑے پابندی سے پڑھیں. اگر آپ امام صاحب کے ساتھ تراویح نہیں بھی پڑھتے ہیں، گھر میں بھی پڑھتے ہیں، تب بھی آپ کو ثواب ملے گا. ضروری نہیں کہ امام صاحب کے پیچھے ہی. بہت سارے لوگوں کا ذہن کیا ہوتا ہے پوری قرآن نہیں ہوتی، اس لیے امام صاحب کے پیچھے پڑھیں گے تو پوری قرآن ہو جائے گی، اس لیے بھی پڑھ لیتے ہیں. ہر ایک آدمی کا الگ الگ مزاج ہے، اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے. بہرحال بولنا یہ کہ عشاء فرض ہے، اسے پڑھنا لازم ہے. تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. اسی لیے اس طرح اس مہینے میں صدقہ و خیرات کی عادت ڈالیں. خرچ کرنے کا تعلق مالداری سے نہیں ہے، دلداری سے. ہر لوگ، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، ہر آدمی سوچتا ہے کہ مالدار آدمی خرچ کرنا. مالداروں کے لیے زکوٰۃ ہے، یاد رکھیے. مالداروں کے لیے زکوٰۃ ہے، اور صدقہ و خیرات ہر مومن کے لیے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ایسا صدقہ و خیرات کرتے تھے تیز آندھی کی طرح. اللہ کے نبی کے گھر میں مہینوں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن اتنا صدقہ و خیرات کرتے تھے. صحابہ نے جب صدقات کی فضیلت سنی، خیرات کی، پیسے نہیں تھے، کیا کیا؟ بازار گئے، محنت کی، مزدوری ملی، لا کے صدقہ خیرات کر دیا. فضیلت ہی اتنی ہے. فضیلت ہی ہر آدمی کو صدقہ و خیرات کرنا چاہیے. 1 روپیہ کیوں نہیں ہوتا، 2 روپے کیوں نہیں ہوتا، ہر آدمی کو صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے. تو صدقہ خیرات کی بڑی، اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہر روز صدقہ خیرات کریں.
5 रुपए क्यों नहीं होता, हर रोज़ सदका खैरात, ये ना सोचे किसे दे रहे हैं क्या दे रहे हैं, हर रोज़ सदका खैरात। इसी तरह इस महीने में इफ्तार भी कराना चाहिए। इफ्तार के अंदर ये भी याद रखें, अगर आप किसी मस्जिद में खजूर का डब्बा भी भेज देते तो बड़ी अच्छी बात। हमारे जहन में क्या होता है, उन्होंने उसका खजूर खा लिया, हमारा पानी पी लिया, सवाब मिलता कि नहीं मिलता कि? अगर एक आदमी ने इनका खजूर खा लिया, इनका पानी पी लिया, इनका खाना खा लिया, इनका तरबूज खा लिया, इनका पपैया खा लिया, 10 लोगों का इफ्तारी से उसने रोज़ा किया, 10 लोगों को अल्लाह ताला सवाब देगा। अल्लाह ताला ऐसा नहीं करेगा पहले तू तेरा खा लिया इसलिए तुझको सवाब ज़्यादा, या उसका खा लिया, नियतों पर अजर सवाब मिलने वाला है। एक रोज़ेदार ने 10 लोगों की अगर इफ्तारी खाया है तो 10 लोगों को भी अल्लाह ताला रोज़ा खोलेगा। अल्लाह ताला सा कंजूसी नहीं करेगा सवाब देने में, अल्लाह ताला कंजूसी नहीं करेगा, सबको सवाब दे देगा। कोशिश करना चाहिए एक आदमी को तो रोज़ाना इफ्तार करना, एक आदमी को रोज़ का खजूर से कराओ। पानी की बॉटल अगर 20 रुपए की भेज दे, 20 रोज़ेदारों ने इफ्तार कर लिया तो 20 रोज़ेदारों का सवाब मिलेगा। हर आदमी ने अपनी अपनी ताकत के मुताबिक तो खर्च करना चाहिए। क्या 100 रुपये का डब्बा खजूर का नहीं खरीद सकते आप? किसी गरीब को ही दे दीजिए, आप घर लेके जाओ इफ्तार कर लो इससे। किसी के घर को दे दिए, क्या किसी मस्जिद में दे दिए, कहीं खाना पका के खिला दिए, कुछ भी इफ्तारी की आपकी नीयत है, आप करा रहे हैं, अल्लाह ताला सबको सवाब। याद रखिए 30 रोज़ों का आपको सवाब मिलेगा, हर रोज़ एक का कराने का 30 और लोगों का सवाब मिलेगा। सोचिए पहले तो रोज़े का सवाब ही इतना बड़ा है, सवाब ही इतना बड़ा है, और जब आपकी नीयत में होगा रोज़ एक को इफ्तार कराएंगे तो सोचिए कितना सवाब आपके पास जमा हो जाएगा। एक तो आपके रोज़े का सवाब, सामने वाले के रोज़े का सवाब। अल्लाह ताला हम सबको जैसे अपनी ताकत है उसके मुताबिक इफ्तार कराने की भी हमें तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मुख्तसर जो मैं चीज़ें जिक्र कर रहा हूँ, इसी तरह एतिकाफ़ की भी अभी से नियत होना चाहिए, वरना हम क्या सोचते हैं आखिरी अशरे में है जब का जब सोचेंगे, आखिरी अशरे में जब का जब सोचेंगे, फिर जब आखिरी अशरा आता तो बहाने याद आ जाते हैं। अरे काम आ गया, इस साल बैठने का था लेकिन थोड़े काम आ गए इसलिए नहीं बैठना हो रहा। बास के कामा क्या रहते, घर में सामान ला के देने वाला कोई नहीं रहता। बास के कामा क्या रहते, टिफ़िन देने वाला कोई नहीं रहता। टिफ़िन देने वाला, बास के बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। माल कमाने के लिए हम क्या करते हैं, शहर क्या मुल्क भी छोड़ के सऊदी को चले जाते हैं। जब नहीं सोचते घर में टिफ़िन देने वाला कोई नहीं है, तरकारी लाने वाला कोई नहीं, ये अब नहीं सोचते, पैसे कमाने का शहर क्या मुल्क भी छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन यहाँ इबादत करना, अल्लाह के नबी ने पूरी ज़िंदगी इतिकाफ़ किया, हम पूरी ज़िंदगी इतिकाफ़ नहीं करते। हर साल सोचते हैं इस साल बैठेंगे, इस साल बैठेंगे, इस साल बैठेंगे, जैसी 20 तारीख आती नहीं इस साल नहीं होता, इंशाल्लाह आइंदा साल बैठेंगे। ऐसा सोचते सोचते सालों पे साल निकल हो जाते, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। याद रखिए आज मर गए तो लाइफ टाइम इतिकाफ़ खबर में हो जाएगा। जाना पंखा है, अल्लाह ताला ने इतिकाफ़ में ऐसी कोई इबादत भी नहीं रखा, एक पैर पे खड़े रहो, 1000 रकातें पढ़ो, पूरी कुरान पढ़ो, कुछ भी नहीं। आराम से रहना है, मस्जिद में एसी है, सुकून से खाना है, सोना इबादत। इतिकाफ़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि शब कदर मिल जाती है। किसी भी दिन रहो, शब कदर मिलना ही मिलना है उसे। ऐसा हो सकता है एक आदमी 8 दिन इबादत करे, शब कदर के दिन मरना इबादत करे, लेकिन इतिकाफ़ में होगा पूरे के पूरी शब कदर से मिलना ज़रूरी ही हो जाता है। कोशिश करें, अभी से ये नीयत बनाएं, अज़म करें कि हम इतिकाफ़ में बैठेंगे। मैं बार बार कर रहा हूँ, इतिकाफ़ खबर में क्या हाल होगा। खबर का मंजर अगर देखना है तो एक बड़ी पेटी के अंदर अपने आप को डाल दो, 2 चूहे कीड़े मकोड़े डाल दो और बाहर से ताला मार के धूप में रख दो, समझ में आया था 5 मिनट में खबर कैसी है। खबर का तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ये तो मामूली अज़ाब है। बहरहाल अल्लाह ने कोई कितनी पुरसुकून जगह है मस्जिद कितनी पुरसुकून है। कोशिश करें कि हम बैठेंगे, हम अल्लाह ताला हम सबको बैठने की भी तौफीक अता फरमाए। इसी तरह मैं जैसे करूँ कि रमज़ान में गुनाह ना करने का अज़म का, गाने सुनना, झूठ बोलना, क्योंकि आम दिनों की बनिस्बत रमज़ान में गुनाह करना ज़्यादा गुनाह के सबब बनता है। आम दिनों में अगर आप गुनाह करते हैं तो उतना अज़ाब नहीं। जैसे हुर्मत वाले महीने में, जैसे बाहर फिल्में देखना गुनाह है और मस्जिद में फिल्में देखना, हमारा जहन काम करता है कि यहाँ और ज़्यादा गुनाह है। मस्जिद में फिल्में करना, बदकारी करना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन आदमी माँ के साथ बदकारी कर ले और बड़ा गुनाह है, उसके गुनाह की हुर्मत और बढ़ जाती है। आम दिनों में गुनाह करना एक अलग शक्ल है, लेकिन अगर कोई आदमी रमज़ानुल मुबारक के अंदर गुनाह करता है तो और बड़ा गुनहगार है, और बड़ा गुनहगार है। कोशिश करें कि किसी भी किस्म का कोई भी गुनाह ना करे। उसके लिए ज़रूरी है ज़्यादा बात ना करें, ज़्यादा लोगों से ना मिले, उल्मा से राब्ते रखें, सीखे। रमज़ान आने से पहले मसाइल सीख ले, वरना रमज़ान में गुनाह करके लोग मसाइल पूछते हैं। रमज़ान आने से पहले फ़ज़ाइल और मसाइल उल्मा से जान ले। रमज़ान आने से पहले उल्मा से कुछ दुआएं लिखा ले, ताकि हम रोज़ाना अस्कार की पाबंदी कर सकें। सुबह शाम की दुआएं हम नहीं पढ़ते हैं, कम से कम इस रमज़ान में अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को सुबह शाम की अस्कार याद करने की तौफीक अता फरमा, क्योंकि अस्कार के बड़े फ़ायदे हैं, दुआओं के बड़े फ़ायदे हैं, रहमतें बरकतें उनसे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि दुआओं से जो चीज़ें मिलती हैं ना, उसके अंदर शर नहीं होता। जैसे आपने दुआ की, अल्लाह ने बेटा अता किया तो फरमा बरदार बेटा मिलेगा, क्योंकि वो रहमत की वजह से मिला है। जैसे कि तौबा के बाद जो बारिश नाजिल होती है,
فقلت استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا. جب آپ اللہ سے معافی مانگیں تو اللہ جب بارش برسائے گا تو وہ بارش ایسی ہوگی جس سے نہ کسی گھر کو نقصان ہوگا نہ فصل کو نقصان ہوگا, صرف برکت ہی برکت لے کر آئے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ معمولی بارش نہیں ہے, وہ معافی کے بعد بارش ملی ہوئی ہے. ایسے ہی جو دعاؤں کے بعد جو چیز عطا کی جاتی ہے اس کے اندر شر کا پہلو کم پایا جاتا ہے, بلکہ رحمت اور برکت ہی برکت اس کے اندر پائی جاتی ہے. اس لیے بھی ہمیں دعائیں پڑھنا ضروری ہے. تو محترم حضرات, یہی چند مختصر سی باتیں جو میں نے مختصر طور پر اس لیے کی کیونکہ رمضان المبارک کے بہت سارے فضائل, قرآن کے بھی بہت سارے فضائل ہیں, سب آپ سن لیں گے تو پھر رمضان میں اور بور ہونے لگیں گے آپ, کیونکہ ابھی رمضان میں علماء کرام اور بہت سارے فضائل, بہت ساری چیزیں اس کے متعلق ذکر کریں گے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ تمام فضائل اور مسائل ہم معلوم کریں, اور کوشش میں پھر کوشش کہہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ وقت مسجد کو دینے کی کوشش کریں. ایسا دیں کہ اس کے اثرات پورے 11 مہینے ہماری زندگی پر نظر آئیں, کہ ان عبادتوں کا اثر 11 مہینے تک نظر آئے. اس انداز سے ہمیں اس مہینے کو گزاریں اور ابھی سے کوشش کریں اور ابھی سے گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم کو جب تک زندہ رکھ, ایمان پر زندہ رکھ, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. یا رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شرک اور بدعات سے بچا. یا رب العالمین ہمیں ہر قسم کی برائیوں سے بچا. یا رب العالمین ہمیں رمضان ویسا گزارنے کی توفیق عطا فرما جیسا صحابہ کرام نے گزارا ہے. یا رب العالمین آنے والے رمضان کو ہمارے لیے مغفرت, رحمت اور برکت کا ذریعہ بنا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین.